ہوتا تو کیا ہوتا؟ ارے مجنو تو نے لیلا کو دل دیا، اگر محمد کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ معزز سامعین اکرام، آپ حضرات ابھی حضرت مولانا محمد کلیم صاحب کے بیان سے مستفیض ہو رہے تھے۔ آئیے دوستو جلسے کو اور آگے بڑھایا جائے اور اس شاعر تک پہنچنے کی جسارت کروں۔ حضرت مولانا محمد مقصود عالم سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سامعین کے دلوں کو مجلہ اور مصفح فرمائیں۔ خدایا جب خسارے میں میری تقدیر ہوتی ہے، خدایا جب خسارے میں میری تقدیر ہوتی ہے، میری آنکھوں میں طیبہ کی ہنسی تصویر ہوتی ہے، اور ہمیشہ نیند میں شہر مدینہ دیکھتا ہوں میں، اور ہمیشہ شہر مدینہ دیکھتا ہوں میں، نہ جانے کیا میرے خواب کی تعبیر ہوتی ہے۔ آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا محمد مقصود عالم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی مجمع میں سے کسی نے جواب نہیں دیا، آواز نہیں آئی، میں پھر سے سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ سبھی حضرات بیدار لگ رہے ہیں۔ آپ کے دیار میں میری پہلی بار حاضری ہوئی ہے۔ میں شکر گزار ہوں حضرت مولانا کلیم صاحب کا اور جملہ باشندگان مہاران نگر کا کہ جنہوں نے ایک بہت ہی اچھی محفل سجائی ہے، اور عالمی شہرت یافتہ شاعر اسلام جو اس وقت پورے اتر پردیش کی میزبانی کر رہے ہیں اور خاص کر اپنے سیتاپور بسما کا نام روشن کر رہے ہیں، قاری شرافت صاحب بسمانی میرے بڑے بھائی ہیں۔ میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج کچھ ان کے سامنے پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ آپ حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جو حضرات سننا چاہتے ہیں نعت پاک کو ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ سبھی سننا چاہتے ہیں، اہل اسٹیج بھی سننا چاہتے ہیں، سماعت فرمائیں۔ نعت کے بارے میں ایک شاعر کہتا ہے کہ نعت نبی کو پڑھ کے مقدر جگا لیا، نعت نبی کو پڑھ کے مقدر جگا لیا، خلد بری میں جانے کا رستہ بنا لیا۔ نعت نبی کو پڑھ کے مقدر جگا لیا، خلد بری میں جانے کا رستہ بنا لیا۔ ارے کافر نے پڑھ دیا تو تعجب کی بات کیا، ارے کافر نے پڑھ دیا تو تعجب کی بات کیا، آقا نے کنکروں سے بھی کلمہ پڑھا۔ سبحان اللہ۔ اور نعت کے بارے میں خود کہتا ہوں کہ نعت نبی کا شوق بھی اچھا ہے، مقصود اسی سے بخشش کی تمنا رکھتے ہیں۔ آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ میں اشفاق بہراجی صاحب کے ایک کلام کے چند اشعار حاضر کرتا ہوں، حضرات سماعت کریں۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے کہے پورا مجمع سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ لمحہ لمحہ کرتا ہے جو مدینے کی، لمحہ لمحہ کرتا ہے جو مدینے کی، جس کے دل میں رہتی ہے آرزو مدینے کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آنا جانا رہتا ہے ایسا بات آنا جانا رہتا ہے، کچھ تو دے خبر مجھ کو لاکھ تو مدینے، کچھ تو دے خبر مجھ کو لاکھ تو مدینے کی۔
لمحہ لمحہ کرتا ہے جستجو مدینے کی میں غلام آقا ہوں اس طرح نہیں کرتا میں غلام آقا ہوں اس طرح نہیں کرتا میں غلام آقا ہوں اس طرح نہیں کرتا بات کیجئے مجھ سے باوضو مدینے مجھ سے باوضو مدینے کی لمحہ لمحہ کرتا ہے جستجو مدینے کی بہت شکریہ حضرات ایک نعت پاک کے چند اشعار اور حاضر کرتا ہوں اس کے بعد اپنی جگہ لیتا ہوں آپ حضرات کہہ دیجیے ایک مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ شہر محبت کیا شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ سونے سے کر وہ چاندی سی میٹھی وہ سونے کے کر وہ چاندی سی میٹھی نظر میں بسانے کو دل وہ شہر محبت سبحان اللہ بڑے بھائی شرافت بسوانی صاحب نے مجھے نواز دیا گویا کہ مجھے سند مل گئی اور میرا آج کا پروگرام کامیاب رہا اللہ حضرت والا کو مزید ترقیات سے نوازے عالمی شہرت یافتہ شاعر رہی ہیں بیرون میں بھی حضرت والا کے پروگرام ہونے لگے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے وہ شہر محبت دیکھیے گا مولانا کلیم صاحب اگلا شعر ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاند کی طرف اشارہ کیا تھا دو ٹکڑے ہو گئے تھے اسی کی ترجمانی اس شعر کے اندر شاعر نے کیا حضرات سماعت کریں ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا منظر اشارے میں آقا کے اشارے میں آقا کے اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل ہوتا ہے اشارے میں آقا کے اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے
بے شک اور غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے چندے کے لیے کہا، جیسے ہم آپ چندہ کرتے ہیں بہت سارے دین امور کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کے لیے کہا لوگوں سے، تو لوگ کیا 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 لے کر کے آ گئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا لے کر کے آئے، اسی کی ترجمانی شاعر نے شعر کے اندر کی، آپ حضرات سماعت کریں گے۔ ارشاد جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو دل ہے، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کر وہ چاندی سی میٹھی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ اور کربلا کا منظر اپنے ذہن میں رکھے ہوئے شاعر کا اشعار سماعت کریں گے۔ وہ ننھا ساس گر وہ ایڑی رگڑ کر، وہ ننھا ساس گر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر۔ وہ ننھا ساس گر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر۔ اے بابا میں پانی کا، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے۔ اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے۔ اور غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ افراد نے بیانات وغیرہ میں سنا ہی ہوگا کہ ان کی شادی ہوئی تھی، اور شادی کے بعد ترنت ہی اعلان ہو جاتا ہے جہاد کا، وہ چلے جاتے ہیں۔ اسی کی شاعر نے عکاسی کے شعر کے اندر آپ حضرات سماعت کریں۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے دلہن سے اپنی، کہ اجازت اگر دو تو، کہ اجازت اگر دو تو جام شہادت، کہ اجازت اگر دو تو جام شہادت، لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں وہ صفا ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ السلام علیکم۔